اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ حصہ نثر سے ہے۔ حصہ نثر سے ہم نے اپنا موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ کرشن چندر کے نام سے ہے، یعنی کہ آج ہم کرشن چندر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ جو کرشن چندر تھے، یعنی کہ ان کی جو زندگی تھی، ان کی زندگی کی شروعات 1913 عیسوی سے لے کے 1977 عیسوی تک مکمل ہو جاتی ہے۔ کرشن چندر جو ہے اردو کے مایہ ناز افسانہ نگاروں میں سے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ ناول نگار بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ ان مشہور ناول نگاروں میں سے ایک شخصیت ہیں جن کے مجموعوں کو لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت سراہا، جس کی وجہ سے ان نے جو بھی موضوعات منظر عام پر لائے ان کو لوگوں نے کافی پسند کیا، اور ان کی شہرت جو ہے وہ ان کی شہرت کا باعث بن گئے۔ کرشن چندر، ان کی جو ولادت ہے وہ 20 نومبر 1913 کو برتپور راجستھان میں ہوئی۔ ان دنوں ان کے والد جو ہے وہ میڈیکل آفیسر تھے، اور ان کی جو ڈیوٹی تھی یعنی کہ وہ تعینات تھے راجستھان میں۔ چونکہ ان کا جو آبائی وطن تھا وہ پاکستان تھا، جو کرشن چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ رہا تھا۔ کرشن چندر کے والد کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر گوری شنکر چوبڑا تھا، جن کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کرشن چندر کے بارے میں معلومات حاصل، یعنی کہ ان کی ادبی زندگی کے جو حالات تھے، ان کی ادبی زندگی کا جو کارنامہ تھا، یا ان کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بات باور کرانی ہے کہ تب تک ہندوستان اور پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا جس وقت کرشن چندر کی ولادت ہوئی، اور 1913 یعنی کہ 1913 میں ان کی ولادت ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ پاکستان اور ہندوستان ڈسٹریبیوٹ ہوا تو کرشن چندر جو ہے وہ کرشن چندر یعنی کہ وہ بچپن میں ہی کرشن چندر جو تھے وہ اصل میں وہ حصہ جو تھا وہ پاکستان میں تھے، پاکستان کے رہنے والے تھے، لیکن جب تقسیم ہند ہوا، کرشن چندر جو تھے وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے اپنے والد کے بڑے بیٹے تھے، اور بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پہنچ آ گئے تھے۔ کرشن چندر جو ہے بچپن میں ہی ملازمت کے سلسلے میں پہنچ آ گئے، اور جو تھے تمام اہل خانہ کو وہ ساتھ لے کر، یعنی کہ اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر وہیں پہ ان کے پہنچ میں مقیم ہو گئے کافی برسوں تک۔ یعنی کہ پھر جو کرشن چندر کی پڑھائی کا جو سوال تھا وہ انہوں نے مڈل تک پہنچ میں ہی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یعنی کہ 8ویں جماعت تک اپنی پڑھائی کا جو سارا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے پہنچ کے مشہور سکول وکٹوریا جوبلی سکول میں گزارا، جو تقسیم وطن کے بعد اسلامیہ سکول پہنچ کہلایا۔ کہتے ہیں کہ جو یہ کرشن چندر کا رجحان جو تھے وہ نثر کے مقابلے میں شاعری کی طرف زیادہ تھا، یعنی کہ ان کا جو رجحان تھا وہ نثر کے مقابلے میں شاعری کی جانب زیادہ تھا، لیکن ان کے شاعر استاد دیاناتھ رفیع کے مشورے پر انہوں نے شاعری ترک کر دی، اور پونچھ کے دوسرے استاد ماسٹر بشمبر ناتھ کی ترغیب پر اردو نثر کی طرف راغب ہوئے۔
کرشن چندر کو مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار ناول پڑھ لیے تھے۔ انہوں نے شاعری میں میر و غالب کے علاوہ رباعیات خیام کو بھی ازبر کر لیا تھا۔ 16 برس کی عمر میں کرشن چندر کو اعلیٰ اور بہترین تعلیم کے لیے جان سے عزیز پہنچ کو چھوڑ کر 1929 میں لاہور روانہ ہونا پڑا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے پونچھ کو چھوڑا اور 1929 میں انہوں نے رخ کیا لاہور کا، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے فوراً بعد 1933 عیسوی میں BA پاس کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی اور لا کالج لاہور سے 1937 میں قانون کی ڈگری یعنی کہ LLB بھی مکمل کر لی تھی۔ کرشن چندر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ان کا جو ان کے جو اولین افسانے اس وقت کے مشہور اردو رسائل و جرائد یعنی کہ ہمایوں، ادبی دنیا، ادبی لطیف، شاہکار، نیرنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں چھپتے رہے۔ ان رسالوں میں ان کے جو مجموعے تھے، جو رسائل تھے، جو جرائد تھے وہ چھپنے لگے۔ 1939 میں ان کا پہلا جو افسانوی مجموعہ تھا طلسمی خیال وہ شائع ہوا۔ طلسمی خیال کے نام سے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا، جبکہ ان کا پہلا ناول جو ہے شکست 1943 میں شائع ہوا۔ یہ ان کا پہلا ناول تھا شکست۔ کرشن چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں بھی ملازمت کی، جہاں راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو یعنی کہ اپندر ناتھ اشک جیسے ادیب ساتھی بنے۔ کرشن چندر کے کچھ اہم ناول جو ہے وہ یہ ہیں: جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کلیاں، ایک گدھے کی سرگزشت، غدار، ایک عورت ہزار دیوانے، آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناو، لندن کے 7 رنگ اور میری یادوں کے چنار وغیرہ۔ یہ ان کے مشہور ناول ہے۔ انہوں نے یعنی کہ کرشن چندر نے بچوں کے لیے بھی خصوصی طور پر 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے ہیں، جن میں چڑیوں کی الف لیلا یعنی کہ چڑیوں کی الف لیلا اور یہاں پہ الٹا درخت اور لال تاج، یہ انہوں نے بچوں کے لیے مختصر ناول لکھے ہیں۔ 1974 میں کرشن چندر نے آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہنچ واپس آ گئے۔ آخرکار 1977 میں یعنی کہ 46 برس کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ کرشن چندر نے 46 برس کی عمر میں انتقال کیا اور یہاں پر ہی ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ ختم